لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات محمد وعلى گزارش ہے آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی اصغر مرحوم ابن مولانا محمد حسن کے روح کو افطار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بابا دے بلند. موجودات کو پردہ عدم سے عالمی وجود میں لانے والا رب ذوالجلال، جس کی دہلیز کے دروں سے پھوٹنے والی شعائیں سارے زمانے کو علم کی خیرات بانٹتی ہیں، اسی بارگاہ میں، اسی کی سرکار میں، اسی کی ذات والا صفات کے سامنے ہر شخص کو، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. قرآن کی وہ آیت جو بڑی مشہور ہے، اس کو میں نے سرنامہ سخن کسی وجہ سے قرار نہیں دیا، جس میں اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں بیدار ہو جاؤ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں اپنی اصلاح کے لیے کچھ معروضات علماء کرام سے اجازت لے کے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور یقیناً جو ماحول، جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت ایک نوجوان کے گزر جانے سے، وہ حالات اس وقت آپ سے لے کے مجھ تک کسی کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز بیان کر دی جائے. اس لیے کہ میں بھی اسی محلے کا ساکن اور خود وہ نوجوان، کم سے کم 24 گھنٹے میں 2-4 مرتبہ ملاقات کرنے والا شخص، یوں کہہ دوں کہ اپنے گھر کی رہنمائی میں اس طرح سے وہ شخص گامزن تھا کہ کبھی سر اٹھا کے محلے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا پریوار چلا رہا ہوں. بھائی، ماموں جان، والد، بھانجے، بہنیں، سب کی تسلی کے لیے میں
کچھ معروضات انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن گزارش یہ ہے برائے مجلس حسین علیہ السلام تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو، اپنا ذہن کو فضائل مولا کی طرف آپ موڑ لیں تاکہ کچھ باتیں میں حاضر کر سکوں، چونکہ اس وقت میرے لیے بھی پڑھنا اس لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ وہ شخص جو گیا ہے ہمارے درمیان سے، اس کا جوان سال کا چہرہ بار بار میرے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ مولا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اس دعا کے ساتھ تھوڑا سا آپ حضرات جڑ جائیے، میں آغاز کر دوں۔ موجودات کو پردہ عدم سے عالم وجود میں لانے والا رب ذوالجلال، جس کی دہلیز کے ذروں سے پھوٹنے والی شعائیں سارے زمانے کو علم کی خیرات بانٹتی ہیں، وہ لسان حق کی سرکار جہاں دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ لب بستہ اور معراج لطف دست بستہ نظر آتے ہیں، وہ قرآن ناطق کہ جس نے ذرات کے سینوں میں چھپے ہوئے اسرار سے لے کر آسمانوں کے حجابات میں پوشیدہ آیات کو انگلیوں سے زیادہ واضح اور روشن انداز میں قیامت تک کے خزانے لٹا گیا، وہ الہی تخت و تاج کا مالک، وہ کائنات کے ذرات میں چھپے ہوئے خزینوں کا خالق، وہ خدا جس نے ہم جیسی حقیر مخلوق کو اشرف المخلوقات کا لبادہ پہنا کر اس وادی بیکرہ میں بھیجا۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے کائنات بنائی۔ یہاں سے تھوڑا سا آپ اپنا مزاج بنا لیں، انشاءاللہ موت کے عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ جب اس خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے کائنات بنائی، ذرات بنائے، زمین، آسمان، لوح قلم، ساری چیزیں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ سنیے گا، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس نے اپنے تعارف کی غرض سے، اپنی پہچان کے لیے اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی۔ کائنات بنا لینے کے بعد وہ اللہ اس بات کا احتیاج رکھتا ہوا دکھائی دیا، توجہ چاہتا ہوں، اس بات کا احتیاج رکھتا ہوا دکھائی دیا کہ میں خدا ہوں، لیکن پہچانا کیسے جاؤں؟ مجھے بتائے کون کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، مجھے پہچانوائے کون کہ میں خدا ہوں؟ تو اس نے اپنی پہچان کی غرض سے 5 نورانی شخصیتوں کو خلق کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شاید میرا مجمع بیدار ہو تو میں آپ کے دلوں تک پہنچوں۔ اس نے 5 نورانی شخصیتوں کو خلق کیا۔ کب بنایا؟ ساری دنیا جانتی ہے، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بنایا، اور ان کو بنا لینے کے بعد اس نے ان کے نور کا ظہور بعد میں کیا، بنایا بہت پہلے۔ اس نے اپنی پہچان کی غرض سے کائنات بنائی۔ پھر جملہ کہتا ہوں، زمین کو سجانے کے بعد اسے نسل آدمیت کا ایک سلسلہ رکھنا تھا۔ اس نے کہا آدم تو بنایا جائے گا، آدم بنا دیے گئے۔ جیسے ہی جذب خاکی میں آدم کے روح ڈالی اللہ نے، آدم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آدم نے 5 نورانی شخصیتوں کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ سوال کیا آدم نے، پالنے والے یہ بتا، تو کہتا تھا کہ آدم دنیا کا پہلا انسان تو ہے جسے بنا رہا ہوں، یہ مجھ سے پہلے کون لوگ ہیں جو زیر آسمان ہے؟ یہ مجھ سے پہلے کون ہے جو میری نگاہوں کے نور کو بڑھا رہے ہیں؟ اللہ کی آواز آئی، آدم آج تو کیا ہے، آج کے بعد یہ سوال نہ کرنا۔ کہا کیوں میرے پروردگار؟ کہا آدم اگر یہ نہ ہوتے تو آج تو بھی نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس نے اپنی خلقت کی غرض سے، میں موضوع پہ آنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس نے اپنی خلقت کی غرض سے نسل آدمیت کا سلسلہ، 5 نورانی شخصیتوں کا ظہور، اور اس کے بعد اللہ کو پہچنوایا۔ ایک علی آیا، اس نے پہچنوایا، دوسرا علی آیا، اس نے پہچنوایا، تیسرا علی آیا، اس نے پہچنوایا۔ میں نے یوں ہی تھوڑی قرآن کی تلاوت کر دی ہے، علماء کرام کی مجھے اصلاح لینی ہے اس جملے کے اوپر۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، موت کے حوالے سے مجلس سے بیدار رہے میرا مجمع، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ غیر جو بھی ترجمہ کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بھائی جنہیں نے نہیں دیکھا ہے ان کا اپنا مقدر، جنہیں نے دیکھا ہے وہ ترجمہ کرتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ بھائی سیدھا راستہ وہی تلاش کرتا ہے جس کی تینت بھی سیدھی ہوتی ہے، جس کی تینت بھی سیدھی ہوتی ہے، جس کا لطف سیدھا ہوتا ہے، جس کا وجود سیدھا ہوتا ہے۔
سیدھے راستے کی تلاش، اہدنا الصراط المستقیم انعمت، آگے کی آیت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا کی قسم ایک ایک آیت کے اندر ہزاروں کتابیں اگر لکھ دی جائے تو شاید کم ہے۔ اللہ سے سب دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیوں دکھا سیدھا راستہ؟ ان کا سیدھا راستہ، ان جیسا کہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے، ان کا راستہ نہ دکھانا مالک کہ جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے۔ ہر جانے والا، ہر رہنے والا ساری زندگی پنجگانہ نماز میں ایک ہی دعا کرتا ہے، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یقین مانیے گا، دعا کرنا اور ہے، مقبول ہونا اور ہے۔ دعا کرنا اور ہے، مقبول ہونا اور ہے۔ اگر دعا میں تکبر ہوگا تو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اگر دعا میں انکساری ہوگی تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لہذا آپ نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر جانے والا مرحوم دنیا سے گزر گئے، ساری زندگی کہتے ہوئے رہے، مسجد کے اندر گئے اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مالک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مرنے والا پہلے بھی سیدھے راستے پر تھا، یہ مرنے والا بعد میں سیدھے راستے پہ نہیں آیا ہے، وہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ کی آواز ہے، یاد رکھنا دعاؤں کی دو الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اگر تکبر ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اگر انکساری ہوگی تو دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ سے میں نے کہا مالک یہ بتا کہ دعاؤں کا تکبر دور کرنے کے لیے ہم کریں کیا؟ اللہ کی آواز آئی، تو اپنے سامنے والے کو بڑا مان لے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اپنے سامنے والے کو بڑا مان لے۔ تو ہم نے یہی کیا، اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ہم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آواز دی اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، شاید میرا مجمع بیدار ہو، ایک طرح صلوات پڑھ کے صلی محمد و آل محمد پر۔ مرنے والا گزر گیا، اپنے سامنے والے کو خود سے بڑا مان لے، تجھے سیدھے راستے پر ویسے قائم رکھا جائے گا جیسے قائم پہلے تھا۔ اللہ سے ہر مرنے والا دعا کر رہا ہے، اکڑنا نہیں میرے بندو، تکبر مت کرنا، غرور مت دکھانا، ورنہ یہ دعا آئے گی ضرور باب اجابت تک، اور پھر یہیں سے لوٹا دوں گا، یہیں سے چلی جائے گی۔ تکبر نہ کرنا، ہم اچھا نہیں لگتا، بیدار ہے میرا مجمع، اب میں منزل پہ آ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہمیں ہم اچھا نہیں لگتا، شاید میرا جملہ پہنچے، ہمیں ہم اچھا نہیں لگتا کسی انسان کا، ہمیں ہم اچھا نہیں لگتا، ہم تو یہ، ہم سب سے پہلے وہاں، ہم سب سے پہلے وہاں، ہم سب سے پہلے وہاں، ہم تو ڈپٹی کمشنر، ہم تو فلاں صاحب، ہم تو فلاں صاحب۔ اللہ نے کہا اگر تیری دعا سے پہلے تیرا یہی ہم رہا تو پھر تو ہمارا ہم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تیری دعا سے پہلے، خدا کی قسم شاید میں شاید اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یہ مجمع تھوڑا سا تو بولے میرے لیے۔ اللہ نے کہا اگر تیرا ہم ہمیشہ تیری دعا سے پہلے رہا تو ہم تیرے ہم میں کبھی تیرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، اب انشاءاللہ دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا ہے اگلے جملے پر۔ اللہ نے کہا ہم اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم پہ شریعت ہوتی، ہم پہ اقتدار ہوتا، ہم پہ عقیدہ ہوتا، ہم پہ اصول دین ہوتا، ہم پہ فروع دین ہوتا، تو سب سے پہلے آدم لڑتے کہ یا اللہ تو نے محمد کو بڑا کیوں بنایا، پہلے تو ہم آئے ہیں۔ نوح آواز دیتے پہلے تو ہم آئے ہیں، ابراہیم کہتے پہلے تو ہم آئے ہیں، عیسیٰ کہتے پہلے تو ہم آئے ہیں۔ اللہ نے یہ قانون وہی سے بدل دیا کہ ہم نہ کرنا، ہم اگر اچھا لگتا ہے تو فقط علی کی زبان سے اچھا لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت دیر مجھے آپ کے ذوق سماعت کے حوالے نہیں لینا، چونکہ جمعے کا دن ہے، مجھے معلوم ہے جعفر آباد وغیرہ سے بھی مومنین تشریف لائے ہیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم نہ کرنا۔ خدا کی قسم عجیب لطف ہے پروردگار عالم کے کچھ باتوں کے اندر۔ ہم اچھا نہیں لگتا تمہارے منہ سے،
اس لیے کہ اگر تم نے ہم کیا تو پھر دعاؤں کی مقبولیت کا اثر ختم ہو جائے گا. مرنا ہے نا, اگر زندگی بھر یہی رہنا ہو تو ہم کر لو. جائیداد بنائی بنانے والے نے, بلڈنگ تیار کر لی, بہت سارے لوگوں کو پناہ بھی دیا, ہمدردی بھی کی, اولاد کو پالا, سب کچھ دیکھا, مگر اللہ کی آواز آئی جب موت آتی ہے نا تو پھر وہ تمہارا ہم دیکھ کے نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے, شاید یہ لفظ میں پہنچا سکوں آپ تک. پھر وہ ہم دیکھ کے تمہارا نہیں آتی, پھر ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں فرشتوں سے جاؤ, چاہے پیسہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہو یا بائیں ہاتھ میں ہو, دولت اس کے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو, زمین اس کے پاس تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو, ہم نے کہہ دیا ہے تو اسے لے کے آؤ. موت کا فرشتہ آتا ہے اور ایک لمحے میں ہمارا دنیا میں کیا ہوا ہم کا غرور وہ فرشتہ آگے توڑ دیتا ہے, اور فرشتہ آواز دیتا ہے اب کل تک جن ہاتھوں پہ اتراتا تھا اب ذرا ہم کہہ کے دکھا, ہاتھ اٹھا کے دکھا. جن پیروں پہ تجھے غرور تھا وہ پیر اٹھا کے دکھا, ہم کہہ کے دکھا. جن آنکھوں پہ تجھے غرور تھا وہ آنکھیں دکھا, اور ذرا ہم کہہ کے دکھا. اللہ کی آواز آئی, یاد رکھنا ہم پروردگار ہیں, ہم وحدہ لا شریک ہے. ہم نے تمہارے غرور کو ہمیشہ توڑا ہے میرے عزیزو, ہمیشہ تمہارے غرور کو ہم نے توڑا ہے. ہر جانے والا یہی دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ہم کسی پہ اچھا نہ لگا, بیدار ہے آپ, ہم کسی پہ اچھا نہ لگا تو صرف علی پہ. جملہ کہوں, لگا تو کس پہ, صرف علی پہ. دلیل نہ دوں تو بات ہی بیکار ہے. خود میرے مولا فرماتے کہ مردوں کو زندہ کرنا, فقیروں کو کھانا دینا, مسکینوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف میں اکیلا ہوں. ہائے 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 ہائے, میں نے کہا ایک لفظ پہ اب تک میں نے پڑھا ہے, لفظ ہم انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہے, ہم صرف علی کے لیے ہے. میں نے پوچھا یا علی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مردوں کو زندہ بھی آپ کر رہے ہیں, فقیروں کو روٹی بھی دے رہے ہیں, مسکینوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, بیواؤں کی مدد بھی کر رہے ہیں. علی نے کہا ہم ہی تو وہ ہے کہ جس نے کہا تھا نحنو ہوا و ہوا نحنو, کبھی کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. کبھی کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے. دلیل, جب ہم وہ ہوتے ہیں تو کوہ طور پر موسیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, جب وہ ہم ہوتا ہے تو اپنی ٹھوکروں سے مردہ جلا دیتے ہیں. دلیل ہے نہیں ہے؟ لہذا ہمارے اوپر اچھا لگے گا ہم اگر کہیں کہ ہم وہ ہیں, وہ ہم ہیں. میرے عزیزو آپ دیکھیں, مرنا ہے تو یہ ہم لفظ کو ختم ہی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر دنیا سے جانا ہے تو لفظ ہم کا خاتمہ ہونا چاہیے. تکبر شامل ہے لفظ ہم میں, اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا ہم تو آپ بھی کہیں گے ہم. آپ اپنے گھر بیٹھے رہو گے, ہم اپنے گھر بیٹھے رہیں گے. نہ آپ ہمارے یہاں مجلس میں آؤ گے, نہ ہم آپ کے یہاں مجلس میں جائیں گے. نہ آپ ہمارے یہاں ماتم میں آؤ گے, نہ ہم آپ کے. پھر ساری شریعتیں ایک لفظ ہم میں پامال ہو کے رہ جائیں گی. سارا عقیدہ ایک لفظ ہم میں پامال. لہذا اگر انسان کو مرنے کے بعد بھی اپنی دوبارہ کی دی ہوئی زندگی کو جلا دینا ہے تو اسے چاہیے کہ علی کے دامن کو پکڑ لے, اور ایسے پکڑے جیسے میسم پکڑتے تھے. مقداد نے پکڑا تھا, بوذر نے پکڑا تھا. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے, یہ جو آپ کے گھر کے لوگ مر جاتے ہیں ان پہ گھر والوں کو خالی رونا چاہیے نا, چاہیے تو یہ باپ روئے, بیٹا روئے, بھائی روئے, گھر والے روئے. مگر میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, جہاں بھی مٹی اٹھتی ہے سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ علی نے کہا میرا رشتہ اللہ سے ہے. آپ نے کہا کہ میرا رشتہ علی سے ہے. خدا کی قسم, علی کے غلام بنو تو ایسے بنو
کہ اگر جنازہ نکلے تو گھر والوں کو احساس بھی نہ ہو. اللہ اکبر. یہ سب آپ دیکھیے. اور میں چونکہ لائیو بھی ہو رہا ہے میں ایک بات کہہ دوں. میں نے اپنے وطن کے اندر ماہ رمضان کے غالباً آج 10 تاریخ ہے, اپنے وطن کے اندر اس بات کی اچھائی کو دیکھا جس کی مجھے بہت تعریف کرنی تھی, اور یہ منبر رسول سے تائید کر رہا ہوں میں تاکہ حوصلہ افزائی نوجوانوں کی اس میں اضافہ ہو جائے. ہمارے وطن عزیز میں کم سے کم اس بات کا خیال آج بھی مومنین رکھتے ہیں کہ مرنے والے کے گھر والوں کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کب کیسے کیا ہونا ہے. ساری ذمہ داری اٹھا لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے احساس غم ہے. وہ جانتا ہے کہ مرنے والا ابھی بیچارہ کف افسوس مل کے بیٹھا ہوا ہے. میرے عزیزو بس مشکل سے 10-12 منٹ اور آپ کی رحمت تمام. لفظ ہم توڑو, اور اگر ہم رہے گا تو کسی کا جنازہ نہیں اٹھاؤ گے, کسی کے فرش ادا پہ نہیں جاؤ گے. اب اس سے زیادہ آپ کے لیے کون سا نصیحت کا وقت ہوگا کہ کھڑے کھڑے جوان مر جا رہے, بچوں کی موتیں ہو رہی, ضعیفوں کی موتیں ہو رہی, ماں بہنوں کی موتیں ہو رہی, مستورات چلی جا رہی ہیں. جسے کبھی کچھ نہ ہوا تھا وہ بھی دنیا سے گزر گیا. کبھی آپ نے سوچا؟ یہی تو اللہ کل سے آج تک بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جب ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر ادھر سے آنے والے کو آنا ہی پڑتا ہے. لہذا مہلت دی اس نے, دعاؤں میں گزارے, وقت اپنا دعاؤں میں گزارے, زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں گزارے. یہ وہ وقت ہے جس کے لیے چھٹے امام نے حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کے آخری لمحات میں, مولا فرماتے ہیں دنیا کے آخری لمحات میں آخری پیشین گوئیوں سے پہلے ہے, دنیا کے آخری لمحات میں تقریباً 7 یا 7.5% لوگ رہ جائیں گے اس دنیا میں, اور اس میں اکثریت ہمارے چاہنے والوں کی ہوگی. میرے ایک عزیز نے ابھی کل یہ بات نقل کی, انہوں نے کہا اکثریت ہمارے چاہنے والوں کی رہ جائے گی. تو آپ جب تک زندہ ہیں شکر خدا کریں, شاید مولا نے آپ کو آخری مولا کے لیے زندہ رکھا ہے. میرے بھائیو آپ دیکھیں, لہذا ہم کو توڑیں اور آئیں دائرہ انکساری میں اور سر کو جھکائیں, اتنا جھکائیں, اتنا جھکائیں, اتنا جھکائیں کہ بلال بن جائیں, اتنا جھکائیں کہ میثم بن جائیں, اتنا جھکائیں ابو ذر بن جائیں, اتنا جھکائیں مقداد بن جائیں, اتنا جھکائیں. میرے مولا کتنا کرم نوازی آپ کی, سارے زمانے پہ سایہ فگن تھی, مجھے نہیں معلوم. جناب سلمان بن داؤد سے ہدہد پرندہ تھا. آپ دیکھیں ہماری آپ کی بات ہو تو کوئی بات نہیں, ہمارے مولا ہیں ہم تعریف کر رہے ہیں, لیکن اگر ایک جانور تعریف کرے تو بات لکھی جائے گی تاریخ میں. ہدہد نے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آپ مجھے کچھ بھی کر لیں مگر ذبح نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں مجھے ذبح نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں ذبح نہیں کر سکتے. آہستہ سے پڑھ کے دیکھتا ہوں, کچھ بھی کر لیں مگر ذبح نہیں کر سکتے. کہا ہدہد اتنا چھوٹا سا تو ہے اور اتنی بڑی بات کر رہی ہے, اتنی بڑی بات کر رہا ہے. ہدہد نے کہا ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم سے مولا کروا رہے ہیں. کہا ہدہد تیری گارنٹی کیا, ہم تجھے ذبح نہیں کر سکتے؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے, آپ ذرا تعصب کی عینک ہٹا کے دیکھیے اور دیکھیے میرے پروں پہ یا علی مدد لکھا ہوا ہے. علی بچاتے ہیں زمانے کو, لہذا منسلک ہو جاؤ علی سے, اس طرح سے علی کے قدموں سے لپٹ جاؤ کہ پھر تم سے ساری دنیا کہتی رہے کہ علی کو چھوڑ دو, علی کو چھوڑ دو, علی کو چھوڑ دو, مگر ویسے نہ چھوڑو جیسے میثم نے نہیں چھوڑا, ویسے نہ چھوڑو جیسے حجاج نے نہیں چھوڑا. بس گفتگو کی آخری منزل ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا وقت لینا بالکل درکار نہیں ہے, روزے سے آپ حضرات بھی ہیں, ایک طرح صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میرے عزیزو آپ دیکھیں علی کا دامن اگر ہاتھوں سے نہ چھوٹا اور انکساری باقی رہی تو ہمارا وجود انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے. ایسے بنو کہ ہدہد کی طرح جواب دے دو, میثم تمار کی طرح دربار خلافت میں اور دربار ملعون میں جواب دے دو کہ ہمیں تم علی سے جدا نہیں کر سکتے. حجاج ابن یوسف نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا نا, ملعون بادشاہ تھا اور اس نے کہا تھا میرے دور حکومت میں, اب بڑے مزے کی بات ہے, تھوڑا سا آپ بیدار ہو جاؤ, مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. حجاج ابن یوسف نے یہی کہا تھا میرے دور حکومت میں. آپ دیکھیں دنیا کا کردار اور میرے آقا کا کردار, کہ میرے دور حکومت میں کسی نے بھی اگر علی کا نام لے لیا تو وہ مجرم کہلائے گا اور سزا پائے گا.
ہوا کے دوش پہ ہوتی ہوئی یہ خبر علی کے ایک عاشق کے کانوں سے جا کے ٹکرا گئی، جس کا نام ابو دمام تاریخ میں لکھا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، اگر میں مغالطہ کروں تو بعد میں میری اصلاح فرما دی جائے۔ سنیے گا، ابو دمام نے کہا اچھا تو نے چیلنج کیا ہے تو ہم بھی تجھے چیلنج کرتے، ہم بھی علی والے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلا بے ساختہ اور آیا گلیوں میں، اور گلی میں آنے کے بعد اس نے ایک جملہ پڑھا، الحق مع علی وعلی مع الحق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ الحق، اب مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے رہیں گے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ گلیوں سے نکلا اور آگے بڑھا، الحق مع علی وعلی مع الحق، اور آگے بڑھا، چوراہے پہ آیا، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ ابھی یہ باواد بلند کہہ رہا تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی دوڑ کے آیا، اور آنے کے بعد اس کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے حجاج کے دربار میں لے کے گیا، اور جانے کے بعد کہا اسے جلدی سے کوڑے مارے جائے۔ حاکم کھڑا ہوا تخت پہ، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے بتا کہ تو نے کون سا جرم کیا ہے، میرے سپاہی تجھے پکڑ کے لائے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے چوراہے پہ علی کا نام لیا ہے، میں نے چوراہے پہ علی کا نام لیا ہے، میں نے چوراہے پہ علی کا نام لیا ہے۔ حاکم کہتا ہے آج کے بعد نام مت لینا۔ ایک مرتبہ علی کا عاشق مسکرا کے کہتا ہے ابھی تو چوراہے پہ لیا ہے، ابھی تیرے دربار میں لینے والا ہوں، ابھی تیرے دربار میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس میرے عزیزو ختم ہونے والی ہے میری بات، ابھی تو میں تیرے دربار میں لوں گا۔ اتنی گستاخی، ہم حاکم وقت اور ہمارے قبضہ قدرت میں سب۔ علی کا چاہنے والا مسکرا کے کہتا ہے یہ تیری بھول ہے، تیرے قبضہ قدرت میں سب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر مرنے میں لطف حاصل کرنا ہے تو علی کو ایسے چاہو جیسے اس عاشق نے چاہا ہے، تاکہ تمہاری قبر میں بھی روشنی رہے، روز محشر بھی تمہارے سر پہ لوائے حمد رہے۔ زمانے میں جیو تو شان سے علی والا بن کے جیو۔ سنیے گا میرے عزیزو، وہ کہتا ہے ہم تو ہمیشہ علی علی کرتے، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے دور حکومت میں، آئے ہائے ایک جملہ یاد آ گیا، ظالم بادشاہ کہتا ہمارے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ علی اپنے دور حکومت میں فرماتے تھے ہمارے دور حکومت میں کسی کا بھوکے سو جانا جرم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قسم خدا کی قیمت آپ نے نہیں ادا کی۔ یہ ظالم ہے، اور یہ ہے جو دنیا کے سارے تخت و تاج کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ رکھتے ہوئے میرا مولا کہتا ہے ہم وہ ہیں کہ جس کے قدموں میں ٹھوکروں میں تخت و تاج کے باوجود ہمارے دور حکومت میں کوئی کبھی بھوکا نہیں سوتا ہے۔ حجاج کہتا اچھا اسے کوڑے مارے جائیں۔ علی کا عاشق تھا، ذرا مسکرا کے دو جملے سن لیجئے، وعدہ حسب وعدہ، مجلس بہت دیر نہیں ہوگی۔ حجاج نے کہا اسے کوڑے مارے جائیں۔ وزیر بلائے گئے، فقیر بلائے گئے، لکیر بلائے گئے، چمچے بلائے گئے، جتنے لوگ تھے دربار میں کھائے پیے موٹے تازے سب کو بلایا گیا، اور بلا کے کہا اب اسے کوڑے مارے جائیں۔ ایک کوڑا نہیں مارا، ایک بار علی کہنے پر 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش میں آپ کے دلوں میں اتار دوں یہ جملہ۔ ایک بار کوڑا مارنے پہ، ایک بار علی کہنے پر 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ تم نے کہاں کہا ہے؟ کہا ہم نے تیرے دربار میں کہا ہے۔ اچھا تو میں اپنے دربار کو تو گواہ ہوں، اس لیے تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس نے مارا 80 کوڑے وزیر نے۔ جب بالکل بیچارے ابو دمام پریشان حال ہو گئے تو اس نے حاکم نے حکم دیا اسے قتل کر دو، اس لیے کہ علی کے محبت کا مجرم ہے، علی کے محبت کا مجرم ہے، اسے قتل کر دو۔ ایک مشیر آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار کیوں مار رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی بیچارہ 80 کوڑے کھا چکا ہے، لہذا اس کو اس کے گھر پہنچا دیجئے۔ اب انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہ جائے گا اگلا جملہ، سارے عزاداروں کی توجہ یہاں سے، 80 کوڑے مارے جائیں۔ مار دیے۔ مشیر نے مشورہ دیا کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے قتل کرنے کے بجائے۔ آگے بڑھے، 2-4 وزیر آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں ایسا ہے کہ اسے اس کے گھر چھوڑ دو۔ یہ جب آئے ہیں ابو دمام اپنے گھر کے بستر پہ تو تاریخ نے لکھا آنے کے بعد یہ سوئے نہیں۔ اب کیسے سنیں گے آپ کا نصیب؟
آنے کے بعد ابو تمام علی کے عاشق سوئے نہیں، کروٹ بدل رہے، کبھی داہنی طرف، یا علی مولا ایک بار اور موقع مل جائے میں اسی دربار میں کہہ کے آؤں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یا علی ایک بار اور موقع مل جائے، یا علی ایک بار اور موقع مل جائے، یا علی ایک بار اور موقع مل جائے۔ کروٹیں لیتا ہوا ابو تمام کو ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، فوراً میرے مولا چشم زدن میں حاضر، فوراً ابو تمام گھبرا کے کھڑا ہوا، السلام علیکہ یا علی مدد، سلام کر کے میرے مولا کے قدموں سے لپٹا اور لپٹ کے پاؤں پکڑ کے کہتا مولا آپ نے آ کے بہت بڑا احسان کیا ہے، مولا آ کے بہت بڑا احسان کیا، جاگنا میرے بھائیوں، آپ نے آ کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا یہ احسان کچھ بھی نہیں ہے، اب جو کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا مولا؟ ابو تمام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا جا، میں نے تیری ضعیفی کو جوانی میں بدلا، 40 سال اور تجھے میں نے دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق نہیں ادا ہوا اس جملے کا، یا علی 40 سال، اللہم صلی اللہ علیہ میرے عزیزو بھائی ایک جملہ کہنے دیجئے، ابو تمام ابھی کہاں احسان ہوا، احسان اب ہونے جا رہا ہے، دست شفقت رکھا، کاش میرے مولا ہم غریبوں پہ بھی ایسے ہی دست شفقت رکھیں اور ہم سے حق محبت ادا ہو جائے، اس بات کا بھی اعلان کرنا ہے۔ میرے مولا نے ہاتھ رکھا کہ جا، تیری عمر کے میں نے 40 سال تجھے دیے، بڑھا دیے۔ آپ صاحب وہ کہتا ہے کہ اب جب آپ آ ہی گئے ہیں، کب سے تو ہم دعا کر رہے ہیں وہاں جانے کی اور ہمیں مہلت نہیں مل رہی ہے اور ہم لیٹے ہوئے کوڑے وڑے کھا کے، مولا آپ آ گئے ہیں تو اب تو ہم سوچ رہے ہیں کئی بار جا کے آئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس سے بڑا جملہ لیجئے اور ختم ہو گئی بات کہ مولا ہم چاہ رہے ہیں کہ اب کئی بار جا کے آئیں۔ علی نے کہا اب تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تیرا علی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا، اب تیرا علی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایسوں کا راستہ چنو، ایسوں کو ہادی بناؤ جو انگلی پکڑ کے تمہیں منزل تک پہنچا دے، یہ نہیں کہ یہی کھڑا ہو کے راستہ بتا دے۔ علی فرماتے ہیں چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، آئے لے کے اسے، کس کو؟ ابو تمام کو، اور آنے کے بعد عجیب کیفیت، جیسے ہی لے کے آئے فوراً یہ باہر ہی سے چلانا شروع ہو گئے، علی کے عاشق، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت زور سے آپ کو سننا ہے، قوت میں دے رہا ہوں، روزے کے عالم میں آپ بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، مجلس ختم ہو گئی۔ علی حق کے ساتھ ہے، ابو تمام علی کا عاشق ہے، کاش آپ کے بھی سر پہ علی کی عاشقی ایسے ہی سوار ہو جائے جیسے ابو تمام کے سر پہ سوار تھی۔ ابو تمام کہتا ہے یا علی مدد، میں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، دنیا چھوڑ جائے میں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، دولت چھوڑ جائے میں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، زمین چھوڑ جائے میں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، ساری کائنات چھوڑ جائے۔ ابو تمام کہتا یا علی مدد، یا علی مدد، پھر وہی اعلان، پھر وہی نعرہ گونجا، دربار قریب تھا۔ ابو تمام نے کہا مولا شروع کرے؟ مولا نے کہا آپ کاہے گھبراتا ہے، شروع کر۔ پھر اس نے کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، سنیے گا سارے جوان خاص طور سے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ دربار میں پھر وزیر اسے لے کے گئے، علی ابھی کچھ بولے نہیں، علی پیچھے کھڑے رہ گئے۔ دربار میں اسے پھر لایا گیا، ایک طرف ظالم بادشاہ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف علی کا عاشق کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اس کے اوپر نظر ڈالی اور نظر ڈال کے آواز دی یہ بتا اب تجھے کیوں لایا گیا ہے؟ ایک وزیر آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار اسی جرم میں اسے پھر لایا گیا ہے، سرکار اسی جرم میں میرے جملے کی قیمت نہ ادا ہوگی مجھے افسوس ہوگا، سرکار اسی جرم میں اسے پھر لایا گیا، اسی جرم میں اسے پھر لایا گیا ہے۔ فوراً ابو تمام اور قریب بڑھا اور آگے بڑھا، تخت قریب تھا، حاکم بھی قریب تھا۔ ظالم حاکم نے ایک مرتبہ ابو تمام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دی ارے تجھے تو کل میں نے چھوڑ دیا تھا مگر آج میں قتل کر دوں گا۔ ابو تمام نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، اگر تو کل کہتا کہ میں قتل ہوں گا تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن آج مولا نے 40 سال بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 40 سال میرے مولا نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا اللہ اللہم
صلی علی۔ کل کہتا تو میں مان سکتا تھا، لیکن تجھے پتا ہے میرے مولا نے 40 سال بڑھا دیے۔ 40 سال تک تو کیا تیری پشتیں مجھے مٹانے کے لیے آ جائے مگر مٹا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے وہ کن کا مصداق ہے جس نے مجھے 40 سال کی زندگی تحفے میں دے دی۔ میرے عزیزو، مرنے والا دنیا میں رہے تب بھی علی کا ہے، دنیا سے جائے تب بھی علی کا ہے۔ خدا کی قسم بڑی تسلی اور تشفی ہوتی ہے اہل خانہ کو جب اس کے گھر والوں کے غم کے آگے آگے مقدم کرتے ہوئے ہمارے محمد علیہ السلام کا ذکر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اسے تسلی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ علی کے قدم ایسے پکڑے کہ پھر نہ یہاں ڈگمگانا ہو نہ وہاں ڈگمگانا ہو، اور ہر انسان اپنی منزل مقصود راہ آخرت کی طرف گامزن ہو۔ میں کیا کہوں، میرے پاس جملے ہی نہیں۔ خدا کی قسم مولا آپ کو سالم رکھے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ عزیزان گرامی، افسوس نہیں بلکہ دل پہ ایک نشتر سا لگا جب 14 سال کا جنازہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ میں محترم مولانا مومن حسن صاحب، مولانا مظفر صاحب، پھوپا جان جناب زیارت صاحب اور دیگر ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں، بھائی ظفر عباس صاحب، ان کے بھانجے علی ترابی صاحب وغیرہ، ان کے اہلیہ، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو تسلی دے رہا ہوں مصائب کربلا پڑھ کے۔ یاد رکھیے گا، میں اہل خانہ سے تھوڑا سا متوجہ ہوں، بہت خوش نصیب تھے آپ کہ جب جوان کا جنازہ آپ کے نگاہوں کے سامنے اٹھا ہے نا، تو آپ کی نظریں تاحد نظر مجمع دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، بس مصائب میں نے شروع کر دیے۔ آپ کی نگاہیں تاحد نظر مجمع دیکھ رہی تھی، لیکن جب زینب کا اکبر مارا گیا، زینب کا بھائی حسین مارا گیا نا، تو سکینہ خیمے سے کہہ رہی تھی، او پالنے والے، ارے میرے بابا کا لاشا اٹھانے والا، اجرکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے رونے والا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ بہت روئے ہوں گے آپ اب تک، تیجے کی مجلس ہے، علی اصغر مرحوم، میں کہوں گا اے علی اصغر مرحوم، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جب بڑی ہو جائیں گی، یہی بچیاں آپ کے لیے 22 سال ثواب ہوں گی۔ عزادارو، ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے سے گیا ہے۔ اب مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اور جملے کہہ سکوں مرحوم کے حوالے سے، صرف مصائب 2 جملے پڑھ کے اور ختم کرنا چاہوں گا۔ مرحوم آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ سب یہی پوچھ رہے ہوں گے نا کہ مرحوم نے تو دار بقا کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے بنا لی، لیکن مرحوم کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہی بچیاں جب بڑی ہوں گی نا تو لوگوں سے سوال کریں گی، میرا بابا کیسے مرا، میرا بابا کو کب موت آئی۔ اے عزادارو، مجھے ایک بچی کربلا کی یاد آ گئی، 4 سال کی قریب سکینہ شام غریبہ تک پوچھتی رہی، اے پھوپھی اماں یتیم کسے کہتے ہیں۔ علی اکبر اور سکینہ، ایک شہزادی ایک شہزادے کے نام پر کوشش کروں گا۔ ویسے کوشش ہونے پہ بھی نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی جو ماحول بنا ہوا ہے، میں دونوں شہزادے اور شہزادی کے نام پر کوشش کروں گا، مصائب 3-4 منٹ میں تمام ہو جائے۔
4 سال کی غریب سکینہ شام غریباں تک پوچھتی رہی۔ اہل خانہ کے حوالے پھر یہ جملہ کر رہا ہوں، جب بھی مرحوم کی یاد آئے بس یہی جملہ سوچ کے رو لینا۔ شام تک پوچھتی رہی زینب سے، پھوپھی اماں یتیمی کیا ہوتی ہے؟ جب شام غریبہ کا سورج ڈھل گیا نا، شمر کا پہلا تماچا مارنے لگا تو سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بس اب یقین ہو گیا، اے پھوپھی اماں اب سکینہ کو نہ بتانا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ سنو عزادار، سنو، قیامت کے فقرے ہے، ابھی میرے پاس 5 منٹ کا وقت میں پیش کر دے رہا۔ عزادارو، جب جنازہ اٹھا تھا مرحوم اسفی امام کا، پھر دعا ہے مرحوم کو خدا غریق رحمت فرمائے، لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے، ہوا کیا؟ بھانجے پوچھ رہے کیا؟ میں نے ان تڑپتے ہوئے بھائیوں کو بھائی کی لاش پہ دیکھا، کلیجے کے اتنے ٹکڑے ہوئے جس کی انتہا نہیں، مگر کربلا میں ایک بھائی کے جنازے پہ میں نے جب حسین کو تڑپتے دیکھا۔ میں روایت کا فقرہ پڑھ دے رہا ہوں، جلدی جلدی۔ عزادارو، جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، ضعیف باپ دیکھ رہے ہیں آپ خود اپنی نگاہوں سے، ضعیف باپ کی عمر کیا ہے؟ یہ عمر وہ ہے جس میں جوان کو یہ تسلی ہو جاتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ بابا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا جائے۔ بوڑھے باپ کو تسلی رہتی ہے میں مروں تو میرا جنازہ میرے جوان کے کاندھے پہ ہو۔ ہائے تقدیر نے ایسی کروٹ لی کہ آج جوان کا جنازہ بوڑھے باپ کے کاندھے پہ آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھ کر روئیں گے، کیسے روئیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس لیے کہ 18 سال کی کے مصائب میں ایسی تاثیر ہے کہ علماء نے کتنے مقامات پر گریز کیا ہے پوری شہادت پڑھنے سے۔ میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک ظاہر حسین تھا، اس کو بڑی تمنا تھی، میں نے کہا مرحوم کے والد صاحب، مرحوم کی بیٹیاں، دونوں پہ مجھے مصائب تمام کر دینا ہے۔ عزادارو، جوان کا داغ اتنی آسانی سے مٹتا نہیں ہے، جوان مر جائے تو باپ بھولا نہیں پاتا ہے، یاد آئے گی جب محرم آئے گا تب یاد آئے گی، گھر میں مجلس ہوگی تب یاد آئے گی۔ ایک ظاہر حسین تھا، سنو تسلی سے، وقت کے اندر ہے۔ ایک ظاہر حسین نے دعا کی، روزانہ دعا کرتا تھا، پالنے والے مجھے قبر حسین پہ جانا ہے اور اس انداز میں جانا ہے کہ مجھے حسین کے قبر کی زیارت کے ساتھ ساتھ حسین کی زیارت کرنا ہے۔ یہ ظاہر حسین کی تمنا تھی، بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں اکبر کی جوانی تھی کیا، بار بار یہ کہتا تھا، روز دعا مانگتا تھا مالک مجھے حسین کے پاس بلا لے، میں ایک بار زہرا کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قسمت نے آگے بڑھ کے دستک دی اور اسے کربلا بلایا پروردگار نے۔ جب یہ کربلا پہنچا، زیارت ذری کی کر چکا تو ایک مرتبہ یہ سو گیا۔ عالم خواب میں ایک عجیب و غریب شخصیت نورانی چہرہ لے کے سامنے حاضر ہوئے۔ ایک مرتبہ فوراً یہ تڑپ کے ظاہر حسین اٹھا، اٹھ کے دیکھا تو اسے لگا کوئی ہو نہ ہو میرا حسین آ گیا ہے، کوئی ہو نہ ہو میرا حسین آ گیا ہے۔ کہا مولا میں نے آپ کے بہت مصائب سنے ہیں، مولا کیا ان مصائب کے کچھ وضاحت میرے سامنے ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا اے ظاہر حسین تو میرا ظاہر ہے، سن کے مر جائے گا، دیکھ کے مر جائے گا، وہ ایک چیز دیکھ لے اگر تیری آنکھیں سلامت رہ گئی تو تیرا اپنا مقدر۔ ایک مرتبہ حسین نے سرد آنکھ کھینچی، جسم کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ ارے ظاہر حسین کھڑا ہو گیا،
مولا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میرے اکبر کا زخم ہے، یہ میرے عباس کا زخم ہے۔ اجرکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے عزیزان۔ بس میں نے اکبر کی شان میں نذرانہ پڑھ دیا، یہ میرے عباس کا زخم ہے، یہ میرے اکبر کا زخم ہے۔ اے میرے زائر، مولا یہ زخم اب تک نہیں بھرے؟ ہاں میرے زائر، میرے زخم اب تک نہیں بھرے، اس لیے کہ میں سب کے غم بھر جاتے ہیں مگر میرے زخم نہیں بھر، یہ دو زخم نہیں بھرتے، اس لیے کہ ایک زخم عباس کا ہے، ایک میرے علی اکبر کا ہے۔ ہاں دادارہ نے مظلوم کربلا، کیا ہوا ہوگا کربلا کے اس 18 سال والے علی اکبر کو جب اس نے خیمے میں آ کے کہا ہوگا او سکینہ تیرا بھائی مرنے کی رضا مانگ رہا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے مرحوم کے چھوٹے چھوٹی بچیاں ہیں ان کی تسلی کے لیے جملے پڑھ دیتا ہوں قیامت کے فکر ادا دارو۔ کیا ہوا ہوگا جب علی اکبر نے کربلا کے میدان میں کہا ہوگا اے میری سکینہ بہن الوداع، اے میری پھوپھی اماں الوداع، اے میرا باپ اماں الوداع، سب کو کیسے خدا حافظ کہا ہوگا۔ کربلا کے غریب الوطن علی اکبر نے، عزادارہ نے مظلوم کربلا، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ علی اکبر چلے تھے، علی اکبر چلے تھے، علی اکبر چلے تھے تو اتنی آسانی سے نہیں چلے تھے، اکبر آگے آگے تھے، حسین کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے تھے، مصائب تمام ہو جائیں گے، حسین کمر کو پکڑے پیچھے پیچھے تھے۔ پتہ ہے علی اکبر شب عاشور خیمے میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ خبردار خبردار بچوں سے خبردار رہنا، اس لیے کہ بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے۔ خاص طور سے جناب علی اکبر نے ام لیلہ کی باہوں میں جا کے ایک فقرہ کہا تھا، اماں اماں تیری نگاہ ہے، سننا دادارو، اماں تیری نگاہ ہے، جب تک سلامت رہے اماں میری سکینہ کی پیاس سے خبردار رہنا۔ ہاں دادارو انشاءاللہ مصائب ہو جائیں گے، بآخری فقرہ رحمت تمام روتے ہوئے جانا تاکہ مرحوم کو باقاعدہ ایصال ثواب ہو جائے۔ اماں اماں سکینہ کا خیال رکھنا، سب سکینہ کے لیے کہتے تھے، سکینہ علی اصغر کے لیے تڑپتی تھی، بھیا جھولا جھولا کے کہتی تھی بھیا کل تو بھی مارا جائے گا۔ وہ سکینہ جو رات بھر تڑپی ہے، وہ سکینہ جو کبھی رباب کے خیمے میں، وہ سکینہ جو کبھی لیلا کے خیمے میں، وہ سکینہ جو کبھی اکبر کی باہوں میں، وہ سکینہ جو کبھی زینب کی باہوں میں، ہائے وہ سکینہ جس وقت اس کا علی اکبر میدان وغا میں آیا، ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے، ادھر 18 سال والا علی اکبر۔ ادادارو راوی لکھتا ہے، میرے اپنے فقرے نہیں ہے، تھوڑا سا آپ حضرات رونے کی آواز بلند کر لیجئے تاکہ مرحوم کو ایصال ثواب بھی ہو جائے اور اس کے بعد مجلس بھی باقاعدہ مکمل ہو جائے۔ ختم کر دی میں نے ایک جملہ، قیامت کا فقرہ ہے، ادھر علی اکبر چلے ہیں، ادھر حسین پیچھے پیچھے، ام لیلہ نے مصلی بچھا دیا، زینب در خیمہ پہ آ گئی، سکینہ زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ مجھے سکینہ کے لیے ایک جملہ پڑھنے دو، مرحوم کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا اب ان کی زندگی کا خدا خیر مولا اپنا سایہ کرم ان بچیوں پر رکھ دے۔ عزادارو جملہ سننا، ادھر 18 سال کا علی اکبر آیا، گھوڑے پر سوار، علی اکبر کی جنگ حسین دیکھ رہے ہیں، علی اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر گھوڑے سے گرنا تھا، ادھر لیلا مصلی پر گری، آواز دی زینب تیرا اکبر گر گیا، سکینہ خاک پہ گری، او بھیا ارے تیرے جانے کے بعد سکینہ کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اب سکینہ تسلی دینے والا نہیں۔ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے، کربلا والوں کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔
جوارے میں طاہرین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار ان کے بوڑھے باپ کو خصوصاً حسین مظلوم کے مصائب کے صدقے میں صبر جمیل عنایت فرما۔ اللہ اس فرش غم کا واسطہ، آج کل وبائی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا تہو بالا ہو چکی ہے، پالنے والے تجھے حسین مظلوم کی کرم نوازی کا واسطہ اس فرش ادائے حسین کے صدقے میں ہر عزادار کی خصوصاً اس وبا سے حفاظت فرما۔ پالنے والے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ٹوٹے ہوئے مزار کی تعمیر فرما، مالک مزارات عالیات کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، قرآن کریم کی توہین کرنے والوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، پروردگار عالم حجت کبریٰ کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی اصغر مرحوم ابن مولانا مومن حسن کے